الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت مع ابی على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ماذا قال؟ قال كلهم من قريش۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، میری گفتگو ملوکیت کے تعلق سے چل رہی تھی کہ اخوان المسلمون کے جو سیاسی اور دینی پیشوا مرشدین ہیں، وہ لوگ کس طرح سے اپنے دور میں پائے جانے والی ملوکیت کے طرفدار رہے، لیکن ان لوگوں نے کس طرح سے بنو امیہ کی خلافت پر کیچڑ اٹھالا اور خلافت راشدہ کے بعد ان لوگوں کے نزدیک جاہلیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اہل توحید بنو امیہ کی خلافت کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ان کے نزدیک وحدت الوجودی بدعات اور خرافات اور شرک میں مبتلا ترکوں کی حکومت خلافت راشدہ نظر آتی ہے، اس کے احیاء کی بات کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ملوکیت کس طرح سے قابل مذمت نہیں ہے، تقریباً 10 پوائنٹ پر میں نے گفتگو کی تھی اس سے پہلے۔ آج 11ویں پوائنٹ پر میری بات ہوگی۔ ایک طرف سید مودودی کہتے ہیں خلافت راشدہ کے بعد یعنی 30 سال کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ قائم نہ ہو سکی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں خلافت و ملوکیت اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 153 میں کہ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا، خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی، اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی، اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد اور مناقب اپنی جگہ، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا، اس کے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ہمارا جو معیار ہے یہ خطرے میں نہ پڑے۔ صحابہ کی جو عدالت ہے، صحابہ سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کی جو سرٹیفکیٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔
ہمارا جو اپنا معیار ہے یہ خطرے میں نہ پڑے۔ یہ اصول بتا رہے ہیں کون؟ مولانا مودودی اپنی کتاب کے اندر۔ لیکن وہیں دوسری طرف جب ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ خلافت باقی نہیں رہی حضرت معاویہ کے زمانے سے، تو آئیں بائیں چھائیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ نظام حکومت وہی تھی، صرف حکومت کرنے والے بدل گئے تھے۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ حکومت کرنے والے تو بدلتے ہی رہیں گے، کون ایک مرتبہ آ گیا تو وہ زندگی بھر رہے گا، یا پھر یہ کہ وہ قیامت تک باقی رہے گا؟ حکمران تو بدلتے رہیں گے 10 5 سال 20 سال 50 سال میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی بات میں سے کون سا اعتبار کیا جائے؟ اس بات کا اعتبار کیا جائے جو انہوں نے ایرانیوں کے لیے لکھا، یا اس بات کا اعتبار کیا جائے جس کو چھپا کے رکھ دیا گیا؟ چنانچہ یہ لکھتے ہیں دوسری جگہ اعتراض کرنے کے بعد، روداد جماعت اسلامی کتاب ہے، یہ ہر سال نکلتی ہے، کون اس کو ڈھونڈے گا؟ جلد سوم صفحہ نمبر 242۔ ظاہر سی بات ہے خلافت ملوکیت اس کا کئی زبانوں میں، سینکڑوں زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایران میں سب سے زیادہ یہ بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اسے چھپتا ہے فارسی زبان میں۔ وہاں پر ان کو اگر صحابہ پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو فوراً یہ کتاب دکھا دیتے ہیں، حوالہ دے دیتے ہیں، دیکھیے مودودی کی کتاب، آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے یہ کیا لکھتے ہیں روداد جماعت اسلامی کے اندر؟ خلافت راشدہ کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی وہ کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی نہیں تھی، دستور کی تبدیلی نہیں تھی، نظام حکومت کی تبدیلی نہیں تھی۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ نظام حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اشخاص و افراد کی تبدیلی تھی۔ اگر نظام حکومت، طرز حکمرانی وہی تھی، کانسٹیٹیوشن وہی تھا، دستور اور نظام اگر وہی تھا جو خلافت راشدہ میں تھا، تو پھر یہ خلافت سے ملوکیت کیسے ہو گئی؟ اگر نظام وہی تھا، صرف افراد بدلے تو خلافت راشدہ میں تو افراد بدلتے رہے۔ کہہ رہے ہیں خلافت راشدہ کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ کانسٹیٹیوشن، نظام اور دستور کی تبدیلی نہیں تھی، وہ افراد اور اشخاص کی تبدیلی تھی۔ ملک کا قانون وہی رہا، حکومت کا دستور وہی رہا، تعزیرات خدا کی قائم کی ہوئی وہی تھی، حدود الہی مقرر کیے ہوئے تھے، جائیدادیں قرآن کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوتی تھیں۔ صرف اس نظام کے چلانے والے افراد میں یہ تبدیلی ضرور ہو گئی تھی کہ وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرح متقی اور خدا ترس نہ تھے، تاہم ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ خدا کے قانون کی جگہ اپنا قانون چلا دے۔ یہ بات پرفیکٹ ہے، انہوں نے بالکل صحیح بات لکھی ہے۔ افراد وہی تھے، نظام حکومت وہی تھی، افراد بدل گئے، نظام حکومت وہی تھی۔ اور یہ کون نہیں جانتا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرح بعد میں کہ جو لوگ آئے وہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کو کیوں پہلا اور دوسرا خلیفہ چنا جاتا؟ لیکن جہاں پر غلطی کی ہے، جو غلط انہوں نے لکھ دیا، اس کا اعتراف بھی نہیں ہے۔ کتنے ایڈیشن ان کی زندگی میں چھاپے گئے اور اس کے بعد چھپ رہے، ان کے بعد بھی جماعت کی یہاں کسی کو اعتراف نہیں ہے کہ انہوں نے جو خلافت و ملوکیت کے اندر جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کم سے کم اس کا اعتراف تو کرے، اس کتاب کے اندر حاشیہ وغیرہ تو لکھیں، تعلیق تو چڑھائیں کہ یہ ہمارے علامہ کی بات غلط ہے، انہوں نے جو صحیح بات کہی ہے وہ دوسری جگہ پر موجود ہے اور یہ ان کی عبارت ہے فلاں جگہ، وہاں پر ان کو لکھنا چاہیے۔ ایک دوسری جگہ خلافت و ملوکیت میں اختصار کے ساتھ اموی و عباسی دور کے متعلق یہ لکھتے ہیں، اس کے چلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اس کے قانون کو مانتے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے حجت ہونے کا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔
عام معاملات ان کی حکومت میں شریعت ہی کے مطابق انجام پاتے تھے. خلاف تم لوگ کہتے ہیں 202 میں، صفحہ 202 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. سوال یہ ہے کہ جب بعد کے زمانے میں خصوصاً اموی دور میں سارے دستور جب وہی تھے جو خلافت راشدہ میں تھے، صرف افراد کا بدلاؤ تھا، پھر دور اموی کی مذمت کیوں؟ سید مودودی کے اعتبار سے اگر سارے دستور وہی ہوں، یعنی کتاب و سنت پر عمل ہو، حدود و قصاص وغیرہ کا نفاذ ہو، تو پھر بنو امیہ کی ملوکیت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر ملوکیت سے چڑ کیوں؟ قرآن اور حدیث میں تو مذمت نہیں آئی ہے، بلکہ نعمت بتائی گئی اگر صحیح ہے تو. اور یہ حقیقت ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق ایک بادشاہ اگر فیصلے کرتا ہے، رعایا کا خیال کرتا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، تو پھر طرز حکمرانی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کسی ایک طرز حکمرانی کو نہ تو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور نہ ہی صحابہ کی زندگی سے ثابت. لیکن آخر دوسری جگہوں پر ملوکیت کی اتنی مذمت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا بنو امیہ دور ملوکیت کا دور نہیں تھا؟ اور کیا اسی کا ایک حصہ عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں تھے؟ نیز 12 خلفاء والی حدیث کی روشنی میں انہیں خلفاء بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنو امیہ کا جو دور ہے ان کے تعلق سے حدیث ہے، 12 خلفاء کا تذکرہ ہے کہ 12 خلفاء پیدا ہوں گے. اور خلیفہ کو بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، چنانچہ خلیفۃ المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کہا گیا. دراصل یہ سب ان کا دین اسلام سے صحیح عدم واقفیت کا نتیجہ ہے. یہ صرف میں کہتا ہوں صحیح مسلم کی کتاب الامارہ اگر پڑھ لیتے تو اپنے باطل باغیانہ اور خوفار نظریے سے رجوع کر لیتے. لیکن ان کا مقصد، ان اخوانی جماعت اور تحریکی جو جماعت ہے، ان لوگوں کا مقصد اور ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے، اور وہ ہے کرسی، اقتدار، سیادت اور سیاست. یہ اپنے ان باتوں سے، ان اعتراضات سے عوام کو بیوقوف بنا کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ایک بھیڑ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ویسے نہیں، سید مودودی نے خمینی کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں اپنے خارجی نظریے کی صاف صاف وضاحت کر دی تھی کہ اس وقت ایران دارالاسلام بن چکا ہے. میری خواہش ہے کہ اسی طرح کا انقلاب پاکستان میں بھی آ جائے تاکہ ایران کے ساتھ پاکستان بھی دارالاسلام بن جائے. آخر متاع پر چلنے والا ملک مودودی کی نظر میں دارالاسلام اور باقی سب دارالکفر ہے. ایسے خارجی سوچ پر ایک تحریکی ڈھول پیٹ سکتا ہے، ایک اخوانی ہی خوش ہو سکتا ہے کہ ایک باغیانہ نظام کو، ایک قاتل نظام کو لاکھوں سنیوں کا قتل کیا گیا ہے ایران اور اس کے پڑوس ممالک میں، شیعوں، رافضیوں اور خمینیت زدہ رافضیوں کے ذریعے سے. اس باطل نظام کو، صحابہ دشمن نظام کو جو خطے میں برپا کیا گیا ہے، وہ خمینی جس کو یورپ کے اندر پیرس میں جس کو پالا گیا اور پھر وہاں سے بحفاظت بغاوت کے کامیاب ہونے کے بعد ایران واپس لایا گیا، فرانسیسی جہاز کے ذریعے سے، فرانسیسی پائلٹ کے ذریعے سے، فرانسیسی ملٹری فورس کے ذریعے سے بحفاظت لا کر کے اتارا گیا اور پوزیشن بنا دی گئی. کیا یہ صلیبی کافر یورپ
مسلمانوں کے لیے اتنا ہمدرد ہے، دارالاسلام قائم کرنے میں اتنا تعاون کرے گا؟ اس باغیانہ نظام کو، اس قاتل نظام کو دارالاسلام کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مودودیوں اور دیگر اخوانیوں کو، اور اسی کو 1979 سے لے کر کے آج تک 40 سالوں سے اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ممکن ہے موجودہ وقت میں جب ان کی قتل و غارت گری عروج پر آ چکی ہے 2003 کے بعد سے، 2010 اور 15 اور اس کے آس پاس عراق کے اندر، یمن کے اندر، سیریا کے اندر اور دوسرے ممالک میں، اس کی وجہ سے ان لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آئی ہے اور اس کے بارے میں خاموش موقف اختیار کیے بیٹھے ہیں، ورنہ صرف تعریف کے تعریف کر رہے تھے، یہ اسی کو پروموٹ کر رہے تھے عالم اسلامی کے اندر، اسی کو اسلامی ملک کی شبیہ بنا کر کے پیش کر رہے تھے، آئیڈیل بنا کر کے پیش کر رہے تھے کہ اس طرح سے نظام قائم ہونا چاہیے پورے عالم اسلامی کے اندر، بلکہ وہی نظام قائم ہونا چاہیے ہر جگہ۔ اس طرح سے ان لوگوں نے پروموٹ کر کے اس کو بڑھایا اور اس کو یہ شہ دیا کہ تقریباً ہر ملک میں اپنے ملیشیا اپنے خونخوار ایجنٹوں کو پیدا کر دیں جو داعش بن کر کے ہر جگہ دہشت گردی کرتے پھریں۔ انہی لوگوں کا یہ جو موجودہ دور کی سیاسی اور دینی تنظیمیں ہیں، ان کی وجہ سے سب ہوا، یہ اخوانیوں اور تحریکیوں کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے رافضی شیعوں کو، ایرانیوں کو پروموٹ کیا پورے عالمی اسلامی میں، ورنہ ان کو کون جانتا تھا؟ ان کو سب سائیڈ میں لگا کے رکھے تھے، ان کو ہر کوئی سمجھتا تھا، ہر اہل سنت مسلمان سمجھتا تھا کہ یہ لوگ خبیث ہوتے ہیں، یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں، یہ ہر سنی مسلمان کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں، کفار سے زیادہ یہ دشمنی کرتے ہیں اہل سنت مسلمانوں سے، صحابہ سے، امہات المومنین سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یار کبھی نہیں ہو سکتے، انہوں نے ہمیشہ، تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف تعاون کیا ہے، یہی سب جانتے تھے، ان کی تاریخ ہے، خونخوار تاریخ ہے، ان کی سیاہ تاریخ ہے۔ لیکن یہ حسن بننا، یہ سید قطب، یہ حسن حزیبی، یہ کمال ہلباوی، یہ مرسی، یہ فلان، یہ دھماک، یہ مودودی، یہ قاضی حسین، ان لوگوں نے ان کو بڑھا دیا، ان کو پروموٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کو سنی ممالک کے اندر جگہ دی، اور ان لوگوں نے اپنے سفارتکاروں کے، اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے مسلم ممالک کے اندر خاص طور سے اپنے پاؤں کو مضبوط کیا، اور وہاں پہ موجود تھوڑے بہت شیعوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے وہاں پہ تشیع و رفض کو پھیلایا، اپنے نظریات کو پھیلایا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں، جھوٹی محبت کی آڑ میں۔ ان کو صحابہ سے جب نہیں محبت ہے، امہات المومنین سے نہیں محبت ہے، تو اہل بیت سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صرف جھوٹا ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے، مسلمانوں کے اندر دو فرقہ بنانے کے لیے۔ صحابہ کی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ان لوگوں نے، اکثریت کو 99% صحابہ کو ان لوگوں نے مرتد اور کافر کہہ دیا، 1% بلکہ 1% سے بھی کم صحابہ کو یہ مانتے، تو 99% سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کون سے ایسے، کیسے رسول تھے آپ، کیسے پیغمبر تھے، آپ نے کیسی تربیت کی تھی کہ آپ کے بعد سے مرتد ہو جائے؟ یعنی آپ نے 23 سال مطلب کس کی تربیت کی؟ کون لوگ تھے؟ آپ کی تربیت میں کیا کمی تھی؟ آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ پورا الزام ہے ان لوگوں میں۔ یہ ابن سبا کی اولاد پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور قرآن کو محرف قرار دیا جائے، حدیث کو جھٹلا دیا جائے، صحابہ کو بدنام کر دیا جائے، امہات المومنین پر الزام لگا دیا جائے، تو پھر بچا کون؟ انہی کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا۔ اب ایسے لوگوں کو، ایسے خبیثوں کو جو پروموٹ کرے، جو ہیرو بنا کر کے دکھائے، عالم اسلامی کا آئیڈیل بنا کر کے دکھائے، بتائیے وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اسلام کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے اسلام کے۔
ان لوگوں نے موقع فراہم کیا، ان لوگوں نے بھی لٹریچر تیار کیے، ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے، لٹریچر تیار کر کر کے اللہ تعالیٰ اجتماعیہ فی ظلال القرآن معالم فی الطریق، سید قطب کے ساری کتابیں، حسن بنا نے کتابیں لکھی، سید مودودی نے کتابیں لکھی، بہت سارے اخوانیوں نے کتابیں لکھی، ان سب لوگوں نے سیاہ کر دیے کہ صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ساری کتابیں انہی سیاہ رافضیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، انہی کے نظریات اور افکار کو سپورٹ کرتی ہیں، اور شیعہ پہلے سے خارجی ہیں، ان خارجیت اور رافضیت کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی ساری کتابیں، ان کی ساری تحریریں، ان کی ساری لٹریچر انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہی کو بڑھاوا دیا۔ ان کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو کتاب و سنت پر مبنی پرفیکٹ کوئی کتاب ہو، سیدھا سیدھا دعوت و تبلیغ کی بات ہو، دین اسلام کی بات ہو، ان لوگوں نے اس طرح سے پروموٹ کیا۔ 12ویں پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا اسلام میں ملوکیت یعنی بادشاہت کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ یہ عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں؟ ملوکیت یا بادشاہت کا حکم اسلام میں آخر ہے کیا؟ کیونکہ خلافت یا بادشاہت دونوں اگر قانون الہی کے مطابق ہیں تو صحیح، ورنہ دونوں قابل مذمت۔ قرآن میں بار بار بادشاہت کی تعریف کی گئی ہے۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اخوانی اور تحریکی جو عوام کو ملوکیت کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں، اس ملوکیت کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوکیت یعنی بادشاہت کے بارے میں آیا مذمت وارد ہوئی ہے یا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اسے نعمت بتایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم کو اس نے کہا کہ میں تم میں سے میں نے پیغمبر بنائے، اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تم کو وہ سب کچھ دیا جو دوسرے کو نہیں پوری دنیا میں۔ یہ احسان یہاں جتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا۔ بنو اسرائیل میں انبیاء کے ساتھ بہت سارے بادشاہ بنائے، بلکہ کئی ایک نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور فضل اور احسان کے بیان کیا۔ اگر ملوکیت اور بادشاہت اگر بری چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسے بطور نعمت کے ذکر کرتا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم میں سے کتنے کو نبی بنایا، کتنے کو بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ سب نواز دیا جو کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ تو یہ انبیاء اور ملوک، بادشاہ بنانا کسی قوم کے اندر اس قوم کے لیے باعث شرف، باعث عزت اور باعث فخر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی نا کہ نبوت کی طرح ملوکیت یعنی بادشاہت بھی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، انعام ہے اس کی طرف سے، جسے علی الاطلاق برا سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ قرآن پہ سیدھا اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف ملوکیت کو نعمت بتا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اسے بدنام کر رہے ہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں بتاتے ہیں، کوئی تمیز نہیں، علی الاطلاق سرے سے یہ بھی نہیں کہتے کہ بادشاہ اگر کوئی اچھا ہے، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کی بادشاہت بہتر ہے، اور اگر کوئی بادشاہ اگر عدل و انصاف سے کام نہ لے، کتاب و سنت کے مطابق اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ غلط ہے، وہ ظالم ہے، کوئی تفصیل نہیں۔ یہی تفصیل خلافت میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی خلیفہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے
کتاب و سنت اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، بصورت دیگر وہ بھی ظالم ہے۔ چنانچہ چاہے خلافت ہو چاہے بادشاہت ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت خداوندی ہے۔ اور خلیفہ بے عینی ہی خلیفہ افراد جو بنتے ہیں، اگر وہ صحیح سے حکومت کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، رعایا کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ عند اللہ مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ عرش پر ہوں گے، عرش کے بغل میں ہوں گے، ان کے لیے ممبر لگایا جائے عرش کے پاس، اللہ کے پاس، جو امام عادل ہوگا۔ امام عادل کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہوا، جو انصاف پرور حاکم ہوگا۔ انصاف پرور حاکم چاہے وہ خلیفہ ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، ملک ہو، کوئی بھی ہو، اگر انصاف پرور ہے تو اس کو امام عادل کہتے ہیں۔ اور امام عادل یہ اللہ رب العالمین کے بغل میں ممبروں پر بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، ان کی فضیلت ہے۔ لیکن اگر انصاف پسند نہیں ہے پھر وہ ظالم ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو، وہ امام، وہ حاکم وقت، چاہے بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ چنانچہ علی الاطلاق اس کی مذمت کرنا یہ درشاتا ہے کہ یہ لوگ دراصل حکمرانی دوسروں کے ہاتھ میں رہنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ کرسی پر اپنا خود آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جہاں بھی بیوقوف بنا کر کے عوام کو حکومت پر قبضہ کیا ہے، کبھی نہیں انہوں نے کتاب و سنت کو نافذ کیا ہے، کبھی نہیں نافذ کیا ہے۔ ملوکیت کی مذمت کر کے، فوجی حکومت کی مذمت کر کے، اس کی برائی بیان کر کے یہ لوگ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سید مودودی بھی پاکستان میں یہی کرنا چاہتے تھے، فوجی نظام کی مذمت کر کے، برائی کر کے، جنرل ایوب کو برا بھلا کہہ کر کے، اس کی مذمت بیان کر کے سول گورنمنٹ لانا چاہتے تھے، جمہوریت لانا چاہتے تھے، اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ایک شیعہ عورت کو ملک کا سربراہ بنا کر کے، فاطمہ جناح کو، وہ اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کی سوچ ہے یہ، تو یہ ملوکیت کی مذمت کرتے ہیں اور خلافت راشدہ قائم کرتے ہیں، لیکن یہ صرف زبان کی حد تک۔ عملی میدان میں جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ لوگ نظام لانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ والی نظام، انگریزوں کا بنایا ہوا دستور، انتخاب کے ذریعے سے، چاہے عورت آئے، مرد آئے، کوئی بھی آئے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، سب چلے گا ان کے یہاں، لیکن ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ اگر حاکم ان کی مرضی کا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں اعتراض کریں گے، اس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی پہچان، اس کی ہم ڈھیر ساری مثالیں دے سکتے ہیں۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ کبھی نہیں بناتا، کہ ہم بادشاہ کیوں بنائیں کسی نبی کو، اور نہ ہی اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی بنو اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں۔ وہ درخواست کر رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ایک بادشاہ ہم میں طے کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔
بادشاہ اگر برا ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کے راہ خدا میں جہاد کرنے کا مطالبہ کرتے۔ گویا نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت ملوکیت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو رد نہیں فرمایا۔ بنو اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے اندر ایک کسی کو بادشاہ متعین کرنے کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو پورا کیا اور بادشاہ مقرر کیا، ایک آدمی کو بنا دیا، کہا یہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ کون تھا وہ؟ طالوت۔ بلکہ حضرت سلیمان نے تو بادشاہت کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی، تب ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی۔ ایک نبی بادشاہت مانگ رہا ہے، ملوکیت طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی بادشاہت مجھے عطا کر کہ ویسی بادشاہت میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، تو بے شک بہت زیادہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں ایسی بادشاہت عطا کی کہ اس طرح آج تک کسی کو نہیں عطا کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں پڑھیے، کس طرح سے ان کا اقتدار صرف انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں اور پرندوں اور چرندوں پر بھی تھا، جناتوں پر تھا، جن و شیاطین سب ان کے تابع تھے۔ کون نہیں جانتا ان کی بادشاہت کتنی طاقتور تھی، کیسے ان کو ملی؟ انہوں نے درخواست کیا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ رب العالمین نے انہیں ان کو عطا بھی کیا اسی طرح کی بادشاہت، کہ ویسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اور بنو اسرائیل کی ایک جماعت نے جب بادشاہت کسی ایک بادشاہ کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی طلب کو پورا کیا، ان کے بھی طلب کو پورا کیا اور طالوت کو بادشاہ بنا دیا کہ ان کے ساتھ جاؤ لڑو اللہ کی راہ میں۔ اگر بادشاہت بری ہوتی تو کیا اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کی درخواست، حضرت سلیمان کی درخواست کو پورا کرتا اور انہیں بادشاہت دیتا؟ یا اللہ تعالیٰ کہتا یہ بری چیز ہے، اس کو کیوں طلب کر رہے ہو؟ یہ ان سب کا ڈھونگ ہے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جانتے ہیں کہ بادشاہت نہ ختم ہوگی قیامت تک، یہ بادشاہتیں جو بھی قائم ہے نظام اس وقت، خلافت راشدہ تو آنے کا نہیں، ویسی خلافت ابھی نہیں آئے گی، وہ خلافت صرف اور صرف آ کر کے امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے، انہیں بھی پتا۔ لیکن یہ جو ڈھونگ کر رہے ہیں، کم سے کم کوشش کرنا چاہیے ان کے ڈھونگ سے چالو ہو جائے، خلافت آ جائے گی، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ عوام نہیں سمجھتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ ایک آدمی اتنے اچھے کام کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اور جب اکٹھا ہو جاتی بھیڑ، کہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد نظام مصطفیٰ ہم قائم کر دیں گے۔ بیوقوف بن کر کے انہیں ووٹ دینا شروع کرتے ہیں، حکومت آ جاتی ہے، عوام کہتی ہے نظام مصطفیٰ لاگو کرو، اس کے بعد کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کہ ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو۔ اس طرح سے 5 سال گزر جاتے، حکومت، اقتدار اور کرسی یہ حاصل کرتے ہیں خلافت کا نام لے کر کے، بادشاہت کی مذمت کر کے، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ 90 سالوں کے اندر یہی دیکھا گیا ہے، بہت سارے ملکوں میں یہی دیکھا گیا، یہ کہیں نہیں قائم کریں، نہ کیے ہیں نہ کریں گے کبھی، ان کا نہیں مقصد ہے اقتدار اور کرسی کے علاوہ، یہی دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے، ان کے مکر اور چال سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔